سامنے لاؤنج میں شور مچا ہوا تھا۔ نایاب، تمہیں عقل نہیں؟ ہر وقت میرے کمرے میں کیوں آتی ہو؟ ارسلان غصے سے چیخا۔ نایاب نے ضبط کرتے ہوئے کہا، میں صرف امی کا دوپٹہ ڈھونڈنے آئی تھی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم ہر وقت بہانے سے میرے سامنے آتی ہو، جیسے میں تمہیں دیکھنے کے لیے مر رہا ہوں۔ ارسلان کا لہجہ سخت تھا۔ نایاب نے آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے کہا، تم بہت بدلے بدلے لگتے ہو، پہلے ایسے نہیں تھے۔ ہاں، کیونکہ اب میں حقیقت جان چکا ہوں، ارسلان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ نایاب، جو ارسلان کی خالہ زاد تھی، چچا کے گھر رہنے آئی کی کیونکہ اس کے والد بیرون ملک تھے۔ شروع میں دونوں اچھے دوست تھے، مگر ایک غلط فہمی نے سب بدل دیا۔ ایک دن نایاب نے مذاق میں ارسلان کے دوست کے بارے میں کچھ کہہ دیا اور ارسلان نے اسے دل پر لے لیا۔ تب سے ان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے، لیکن دل کے اندر کہیں نایاب کے لیے نرم گوشہ بھی تھا۔ ہر جھگڑے کے بعد ارسلان کو پچھتاوا ہوتا، مگر انا آڑے آ جاتی۔ اس رات نایاب چھت پر چپ بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا بالوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، کاش وہ سمجھ پاتا کہ میں اس سے نفرت نہیں کرتی، بس چاہتی ہوں کہ وہ ایک بار مسکرا دے۔ نیچے ارسلان کھڑکی سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ چاندنی میں نایاب کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ارسلان نے دل ہی دل میں کہا، نہیں، میں کبھی نہیں جھکوں گا۔ اب یہ دن نایاب بیمار ہو گئی۔ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ امی اور خالہ دوا لائیں، مگر بخار کم نہ ہوا۔ ارسلان دروازے کے پیچھے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ وہ آہستہ سے اندر آیا، نایاب کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ نایاب، اس نے گھیرے سے کہا۔ نایاب نے آنکھیں کھولیں، پھر ڈانٹنے آئے ہو؟ ارسلان نے نرم لہجے میں کہا، نہیں، بس دیکھنے آیا ہوں کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ نایاب خاموش رہی۔ پہلی بار ارسلان کے لہجے میں محبت تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نایاب کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ اسی دن سے ارسلان کا رویہ بدلنے لگا۔ کبھی چائے بنا دیتا، کبھی کتاب لا دیتا۔ نایاب حیران تھی، یہ وہی ارسلان ہے جو مجھے برداشت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پوچھا، اتنی مہربانی کیوں؟ ارسلان نے نظریں چرا کر کہا، پتہ نہیں، شاید مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم بری نہیں ہو، بلکہ بہت معصوم ہو۔ نایاب کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ خاموش رہی، مگر دل کے اندر ایک نرم روشنی پھیل گئی۔ محبت آہستہ آہستہ نفرت کی دیواروں سے سر اٹھانے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ اب ارسلان نایاب سے نظریں نہیں چرا پاتا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا سا بن گیا تھا۔ نایاب نے بھی محسوس کیا کہ ارسلان اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ ایک شام ارسلان نے نایاب کو چھت پر بلایا۔ بارش کی ہلکی بوندیں گر رہی تھی، فضا میں نمی اور خوشبو تھی۔ ارسلان نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، نایاب، اگر میں کہوں کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں تو تم ہنسو گی یا رو گی؟ نایاب نے مسکرا کر کہا، میں تو بس یہ سننے کا انتظار کر رہی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار اپنا غرور چھوڑ دیا اور نایاب نے اپنی چپ توڑ دی۔ ان دونوں کی کہانی نفرت سے محبت میں بدل گئی، ایک ایسی محبت جس میں نہ فریب تھا نہ خود غرضی، بس سچائی اور معصومیت تھی۔ کچھ مہینوں بعد دونوں کا نکاح ہوا۔ پورا خاندان خوشی سے جھوم اٹھا۔ نکاح کے بعد نایاب نے مسکرا کر کہا، دیکھا، محبت جیت گئی، زد نہیں۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، تمہاری معصوم چاہت کے آگے میری زد ہار گئی۔ محبت کبھی کبھی نفرت کی راکھ سے بھی جنم لیتی ہے، بس دل میں سچائی باقی رہنی چاہیے۔